الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فینا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے مہینے مشہور ہیں۔ فمن فرض فینا الحج، جس نے ان مہینوں میں حج کو مقرر کر لیا، فرض کر لیا، فلا رفث، تو نہ رغبت ہے، ولا فسوق، نہ کوئی گناہ ہے، ولا جدال، اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہے، فی الحج، حج کے دوران۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو نیکی بلائی تم کرتے ہو یا کرو گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ، اور رستے کا خرچ بناؤ، بے شک بہترین رستے کا خرچ وہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو مجھ سے ڈرو۔ پیارے بچوں، جو آیت کریمہ تلاوت ہوئی ہے، بڑے پیارے، سنہری، اچھے ضابطے، اصول اللہ کریم نے ان میں بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے حکم ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، مشہور ہیں، معروف ہیں۔ اشہر، شہرن کی جمع، شہرن کا اصلی معنی ہے واضح ہونا، کھلا ہونا۔ مہینے کو عربی میں شہرن اس لیے کہتے ہیں کہ مہینہ بھی واضح ہوتا ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا مہینہ۔ اشہر اس کی جمع ہے، معلومات معلوم کی جمع ہے۔ حج کے مہینے بڑے مشہور ہیں، بہت معروف ہیں۔ اس سلسلے میں آپ سن لیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت ابن سیرین، حضرت حسن اور حضرت نخعی اور حضرت قتادہ اور حضرت مکحول اور حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام ائمہ، صحابہ کرام، تابعین، یہ فرماتے ہیں حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے 10 مہینے، 10 دن، شوال اور ذوالقعدہ پورے 2 مہینے اور ذوالحج کے 10 دن، یہ جو آپ کو سنایا ہے البحر المحیط، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 277 میں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا بیٹا حج کے مہینے۔ وقت کہہ لو، فمن فرض فینا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس آدمی نے ان مہینوں میں حج کو مقرر کر لیا، فرض کر لیا، شروع کر لیا۔ حج شروع کیسے ہوتا ہے؟ حج کی ابتدا کیسے ہوتی؟ حج مقرر کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان کے نزدیک یہ بھی البحر المحیط، دوسری جلد، صفحہ نمبر 279 میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے نزدیک صرف احرام اور تلبیہ کہنے سے حج شروع بھی ہو گیا اور فرض بھی ہو گیا۔ عطا اور طاؤس اور کچھ صحابہ اور تابعین کی جماعت یہ فرماتے ہیں حج کی نیت سے اور تلبیہ سے حج فرض ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھیوں کے نزدیک حج کی نیت، احرام اور تلبیہ، یا حج کی نیت سے احرام باندھنا اور قربانی کے گلے میں قلادہ ڈال کر اس جانور کو روانہ کرنا، اس سے حج شروع ہو جاتا ہے اور حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب ذہن میں رکھنا بیٹا کہ قرآن مجید بتا رہا ہے جس نے حج فرض کر لیا یا شروع کر لی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں یہ 3 پابندیاں ہوں گی۔ نمبر 1، بیوی کے قریب نہیں جانا۔ نمبر 2،
کوئی فسق اور فجور نہیں کرنا، کوئی گناہ، اور نمبر 3 کوئی لڑائی گالی گلوچ اور جھگڑا حج کے دوران نہیں کرنا۔ یہ سب سے پہلے تو آپ حدیث پاک سنیں، زاد المیسر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 261، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حج کو فرض کیا اور فحش سے بچا، فحش بے حیائی والا کام، غلط کام، اور فسق سے بچا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں، اور اس انداز میں حج کیا، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہے۔ یہ فضیلت ہے۔ اب جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ فسق و فجور، گناہ، جھوٹ، اسی طرح گالی گلوچ اور جھگڑا، یہ تو ویسے ہی منع ہے، احرام ہو یا نہ ہو، حج کرنے والا ہو یا نہ ہو، یہ تو ویسے ہی منع ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں بیٹا، وہ کام جو عام حالات میں منع ہے وہ مخصوص حالات اور مخصوص حالتوں میں زیادہ سخت منع ہے۔ پھر سن لیں یہ اصول، وہ کام جو عام حالات میں منع ہے وہ مخصوص جگہ، مخصوص وقت اور مخصوص حالت میں زیادہ وہ منع ہے۔ میرا خیال ہے اصول بتا دیا ہے، اب مثالیں آئیں گی تو یہ اصول آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ جھوٹ بولنا منع ہے، آپ سب کو پتہ، عام جگہ میں جھوٹ بولو یہ منع ہے، اور مسجد میں جھوٹ بولنا، اسی طرح احرام کی حالت میں جھوٹ بولنا، یا دوران طواف خانہ کعبہ یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر جھوٹ بولنا۔ ویسے تو عام حالات میں جھوٹ بولنا منع ہے، مگر روزہ رکھ کر یا اعتکاف کے دوران یا مسجد میں یا احرام باندھا ہوا ہو تو اب جھوٹ بولنا پہلے عام جگہوں میں جھوٹ بولنے کی نسبت زیادہ سخت اور زیادہ ممانعت ہو۔ اسی طرح گالی گلوچ، فحش گوئی، لڑائی جھگڑا، فسق و فجور عام حالات میں بھی منع ہے، مگر ہو مہمان اللہ کا، حاجی کس کا مہمان ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ ہو مہمان اللہ کا، احرام بھی باندھا ہوا ہو اور لبیک اللہم لبیک بھی پڑھ رہا ہو اور بیت اللہ شریف کے حج کا ارادہ بھی ہو اور مسافر بھی ہو، اتنی نسبتیں ہوں اور اتنی شانیں ہوں، اور پھر انسان گالی گلوچ کرے اور جھگڑا کرے، جیب کترے، خیانت کرے، لڑائی کرے، فسق و فجور کرے، امانت میں خیانت کرے، یہ اور ہی زیادہ سختی اور ممانعت ہے اور زیادہ ڈبل گناہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ شریف میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، اور ایک گناہ کی پکڑ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جگہ زیادہ مقدس ہے، وہاں گناہ کرنا گویا کہ گناہ بھی ہو گیا اور اس جگہ کی بھی حرمتی بھی ہو گئی۔ تو بیٹا جس طرح وہاں مکے میں ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے، اسی طرح احرام باندھا ہوا ہو یا روزے کی حالت میں ہو یا سامنے قرآن پاک ہو یا مسجد میں ہو یا اعتکاف بیٹھا ہوا ہو اور اس حالت میں گناہ اپنا جھوٹ بول لے تو وہ عام جھوٹوں کی نسبت کئی درجے زیادہ اس کا گناہ اور پکڑ ہوگی۔ یہ اصول ذہن میں رکھ لیں۔ اور اگلا حصہ قرآن مجید کا اللہ فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اس آیت کا شان نزول سن لیں۔ اہل یمن کیا کرتے تھے؟ اہل یمن یہ کرتے تھے کہ جب حج کے لیے نکلتے تھے نا تو کہتے تھے ہمیں کیا ضرورت ہے سامان وغیرہ ساتھ رکھنے کی، ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ پر ہم بھروسہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے جب مہمان ہیں
اور بھروسہ بھی اللہ کی ذات پر کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم یہ خورد و نوش کا سامان ساتھ لے جائیں؟ یہاں تو یہ تھا، اور جب مکے میں آ جاتے تھے اور کھانے پینے کا سامان نہیں ہے تو پھر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا کہ سامان سفر ساتھ رکھو، اور بہترین سفر کا سامان جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اب یہ آخری بات آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ زاد سامان کو کہتے ہیں، زاد سفر کا سامان، یعنی کوئی 1-2 سوٹ اور ہوں، کھانے کی چیزیں ہوں، پینے کی چیزیں ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ ہو گیا زاد سفر، یعنی سفر کا سامان۔ تو بیٹا یہ جو تقویٰ ہے یہ بہترین زاد سفر ہے۔ تقویٰ جو ہے وہ کیسے زاد سفر بہترین ہو گیا؟ بیٹا لباس اور خوراک یہ ہمارے جسم کی ضروریات ہیں، اور تقویٰ اور پرہیزگاری سن لیں، ہاتھوں کو صحیح استعمال کرنا، آنکھوں کو صحیح استعمال کرنا، زبان پر کنٹرول کرنا، کانوں کو صحیح استعمال کرنا، دل اور دماغ کے ذریعے سے اچھی سوچ اور اچھی فکر رکھنا، یہ سب چیزیں تقویٰ کے متعلقات ہیں۔ تو فرمایا ظاہری خورد و نوش اور لباس والا سامان بھی تیار رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ خوف خدا، توکل، تقویٰ، پرہیزگاری اور زبان پر کنٹرول، آنکھوں پر کنٹرول، دل دماغ پر بھی کنٹرول رکھو۔ یہ تمہارے لیے جو ہے نا یہ تقویٰ ہے، اور یہ تقویٰ جو ہے یہ بہترین، اتنا وہ خورد و نوش اور لباس ضروری نہیں جتنا تقویٰ اور پرہیزگاری ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی حج ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور بار بار ہم سب کو مدینہ پاک اور مکہ شریف کی مقدس زیارتیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔